الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. معزز حاضرین، اسلامی سال کا پہلا مہینہ جسے محرم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ اسلامی شریعت میں ایک لائق احترام اور مقدس مہینہ شمار کیا جاتا ہے. اس ماہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہتر روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. گویا کہ رمضان کا روزہ چونکہ فرض ہے، اس کے بعد نفلی روزوں میں سب سے بہتر روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے. اور پورے مہینے کے روزے میں عاشورہ کا روزہ جو 10 محرم کو ہوتا ہے، یہ سب سے بہتر روزہ ہے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں کی مخالفت کی وجہ سے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کو بھی ملانے کا حکم دیا تھا، اور عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہیں کر سکے تھے. لیکن چونکہ آپ نے 9 کو 10 کے ساتھ ملانے کے عزم کا اظہار کیا تھا، اس لیے 9 اور 10 2 دن کا روزہ امت کے لیے مشروع ہے. اور یہ 2 دن کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ عاشورہ کے اس روزے کے بارے میں اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے
کہ وہ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، مگر چونکہ اس سال 9 محرم سنیچر کے دن پڑ رہا ہے اور سنیچر کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے علاوہ کوئی بھی دوسرا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اس لیے اس بار سنیچر کو روزہ نہ رکھ کر کے صرف اتوار کا روزہ رکھا جائے گا، کیونکہ وہی عاشورہ کا دن اور اصل ہے۔ اور 9 کو چونکہ ممانعت وارد ہے، اس لیے ممانعت کی وجہ سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کی وجہ سے سنیچر کا روزہ ترک کر دیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم، جو روزہ فرض ہے اس کے علاوہ کبھی بھی سنیچر کا روزہ مت رکھو، اس لیے اس بار صرف اتوار کے دن عاشورہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے سن 61 ہجری میں عاشورہ کے دن ایک ایسا دردناک اور المناک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے امت مسلمہ بہت سے فتنوں اور بہت سی آزمائشوں کا شکار ہو کر رہ گئی۔ اگر اس دن برپا ہونے والے واقعے اور حادثے کے بارے میں دیکھا جائے کہ امت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، دینی، عقدی، شرعی اور دنیاوی معاملات میں اس کے جو خطرناک نتائج مرتب ہوئے، اگر ان سب کو دیکھا جائے تو باب بہت دردناک اور بات بہت خوفناک ہے۔ لیکن پوری بات میں آپ سے عرض نہ کر کے صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ عام طور سے یہ تاثر اور یہ تصور لوگوں کے قلوب اور اذہان میں بیٹھا ہوا ہے یا بٹھایا گیا ہے کہ 10 محرم کو کربلا کی سرزمین پر جو واقعہ پیش آیا وہ اسلام اور کفر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا واقعہ تھا۔ گویا کہ وہ جو جنگ، وہ جو لڑائی ہوئی، وہ لڑائی اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ تھی، حق اور باطل کے درمیان جنگ تھی، اللہ کے دوستوں اور اللہ کے دشمنوں کے درمیان جنگ تھی، یہ تصور کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اردو زبان میں اس طرح کے اشعار بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اس طرح کی باتیں بہت سی ہیں۔ لیکن آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو 2 بات یاد رکھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا انہما سیدا شباب اہل جنہ، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ دونوں۔ اور انہی دونوں کے بارے میں فرمایا، بخاری کی روایت میں ہے ہما ریحانتا من الدنیا، یہ دنیا کے میرے 2 خوشبودار پھول ہیں حسن اور حسین۔ اسی لیے بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر اپنے ایک ران پر حسن کو، دوسرے ران پر حسین کو بٹھایا اور کہا اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ اس لیے حسن اور حسین کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقینی طور پر بغیر کسی تردد کے جنتی، بلکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا ایک جز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ کسی انسان کے متقی، بزرگ اور جنتی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لغزشوں سے بالکل مبرہ اور غلطیوں سے بالکل منزہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بڑا انسان بھی غلطی کرتا ہے، عظیم ترین انسان سے بھی لغزش ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
تمام اصحاب نبی کی مخالفت کرتے ہوئے، اپنے تمام خاندان نبوت کے سربراہوں کی مخالفت کرتے ہوئے، اپنے تمام بہی خواہان تابعین کی مخالفت کرتے ہوئے مکہ سے نکل کر کوفہ کا رخت سفر باندھنا، یہ ایک غلط عمل تھا، یہ ایک غلط اقدام تھا۔ تو لوگ چراغ ہو جاتے ہیں کہ حسین کیسے غلط کر سکتے ہیں؟ حسین نبی تھے کیا؟ حسین فرشتے تھے کیا؟ نہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، مگر جنتی ہونے کے لیے کبھی غلطی نہ کرنا یہ اسلامی شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بخاری کی ایک لمبی روایت ہے، ایک خواب کی تعبیر بیان کرنے کا جب معاملہ آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں تعبیر بیان کرتا ہوں۔ تعبیر بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے صحیح کہا کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصبت بعضا واخطأت بعضا، کچھ تو نے ٹھیک کہا اور کچھ تو نے غلط کیا، خطا کیا۔ کس نے غلطی کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط کیا۔ کس نے کہا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس امت میں بلکہ پوری دنیا میں انبیاء کے بعد ابو بکر سے افضل اور ان سے برتر نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک کبھی پیدا ہوگا۔ پھر بھی میرے نبی نے ان کو کہا کہ آپ نے غلط کیا۔ تو یہ غلطی بزرگی کے منافی، عظمت کے مخالف نہیں ہے۔ بڑا آدمی بھی غلطی کر سکتا ہے، یہ بات آپ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہندو دیومالائی واقعے، ہندو افسانے اور ہندو مذہب کی وہ دو فرضی اور غیر واقعی کہانیاں ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہمارے اپنے تصور کے اعتبار سے بڑا ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس سے کبھی بھول چوک نہ ہو، اس سے کبھی غلطی نہ ہو، اس سے کبھی لغزش نہ ہو۔ اس لیے ہم کو بہت ٹھوکر لگتی ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ لغزش کا شکار ہوتے ہیں اپنے اسی غلط تصور کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ یہ بات سمجھ لیں، بڑا ہونا ایک چیز ہے اور اسی کے ساتھ غلطی کر جانا یہ انسانیت، بشریت اور کسی بھی انسان کے غیر نبی ہونے کی خصوصیت ہے۔ لازمی ہے کہ ہر انسان غلطی کرے۔ میرے نبی نے کہا تھا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان غلطی کرتا ہے بغیر کسی استثناء کے۔ سارے انسانوں سے لغزش ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، وہ گناہ اور غلط کام کرتے ہیں۔ انبیاء کو اللہ رب العالمین نے اس سے مستثنیٰ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عصمت اور اللہ کی حفاظت انہیں حاصل ہے، اس لیے وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ مگر نبی کے علاوہ ابو بکر صدیق جیسا عظیم پہاڑ اور پھر ان کے بعد امت کے تمام افراد، کوئی کتنا بھی بڑا کون ہے، ابو بکر سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا کوئی۔ اس امت کا کوئی بھی انسان ابو بکر کی منزلے کو تو نہیں پہنچ سکتا نا۔ وہ غلطی کر سکتے ہیں، وہاں سے لے کر امت کا ہر فرد غلطی کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی انسان کا جنتی ہونا، کسی انسان کا متقی ہونا، کسی انسان کا اللہ کا ولی ہونا اس بات کے منافی نہیں کہ وہ غلط نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ اس کو سمجھ لیجئے اچھی طرح۔ اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ سے نکل کر کوفہ جانا یہ ایک ایسی لغزش ہے جس کا خمیازہ امت تقریباً 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی بھگت رہی ہے۔ اس لیے آپ تھوڑی دیر اگر صبر کریں تو یہ بات محسوس کریں گے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے نکلنا چاہ رہے تھے، ان کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی جو تفصیل، جو رپورٹ اور جو خطوط ان کو ملے، اس کی روشنی میں جتنے لوگ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے تھے، عبداللہ بن عباس، ابو برزہ اسلمی اور ان تمام صحابہ کرام سے ہو کر کے فرزدق جیسے مشہور شاعر، سب نے حسین رضی اللہ عنہ کو نکلنے سے منع کیا۔ آخر کیوں سب لوگ منع کر رہے تھے؟ اگر حسین کفر اور اسلام کی لڑائی لڑنے جا رہے تھے تو الیاذ باللہ یہ تمام صحابہ اور تابعین بزدل اور کفر کے حمایتی تھے کہ حسین کو جانے سے روک رہے تھے۔ نہ صرف یہ کہ ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کو بھی کہا تم بھی مت جاؤ، سب روک رہے ہیں۔ اور پھر نکلے صرف خاندان کے عورتوں اور بچوں کو لے کر کے۔ اسلامی تاریخ میں آپ بتائیں کہ کون سا مارکا وہ لڑا گیا ہے جس میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ مسلمانوں نے مارکا سر کیا ہے؟ آپ اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتے۔
کہ اسلام اور کفر کی لڑائی میں مسلمانوں نے دشمنوں کا سامنا کرنے کے لیے اپنے گھر کی بہو بیٹیوں اور بچوں اور بچیوں کو میدان کارزار میں لے جا کر حاضر کیا ہو، ایسی کوئی نظیر اسلام میں نہیں ملتی۔ اگر لڑائی تھی، کفر اور اسلام کا معرکہ تھا، تو دوسرے صحابہ نہیں گئے، کم سے کم جو خاندان نبوت کے نوجوان تھے ان نوجوانوں کو تو جانا چاہیے تھا اس میں، مگر کوئی نہیں گیا۔ اور پھر جب قادسیہ کے مقام پر یہ قافلہ پہنچا اور عمر بن سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا سامنا ہوا، گفت و شنید ہوئی، تو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات اور جو گفتگو کی تھی، اور یہ گفتگو سنی اور شیعی تمام تاریخوں میں موجود ہے، شیعوں یعقوبی جیسے شیعہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور سنیوں کے ہاں یہ بات تو بسند صحیح ثابت ہے۔ کہا کہ مجھے جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلے جانے دو، جہاں سے میں آیا ہوں مجھے واپس چلے جانے دو، یا مسلمانوں کی کسی سرحد پر چلے جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس چلے جانے دو۔ آپ مجھے بتائیں، اگر وہ کفر کی لڑائی، اسلام اور کفر کی لڑائی لڑنے کے لیے چلے تھے، تو یہ دستبرداری کیا معنی رکھتی ہے کہ میں مکہ واپس چلا جاؤں گا؟ یعنی اب اسلام کو غلبہ عطا کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی، اب کفر کو مٹانے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی، کیوں ارادہ بدل دیا؟ کیوں واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کفر اور اسلام کا معرکہ تھا، اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا یہ تاثر ہو سکتا ہے کسی بھی لمحے میں الیاذ باللہ کہ وہ کفر کی حمایت کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، یا اسلام کی حمایت سے اپنے آپ کو دستبردار کر لیا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تصور کیا جا سکتا۔ اور پھر اس کے بعد جو واقعات پیش آئے، جس طرح سے اصحاب نبی کا رویہ رہا، ان تمام کی روشنی میں آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوگی کہ یہ واقعہ اسلام اور کفر کا واقعہ نہیں تھا، یہ لڑائی اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں تھی۔ اصل میں یہ بات ایسی ہے کہ اس کی کچھ تفصیل اگر آپ کے سامنے رکھی جائے تو شاید بات زیادہ واضح ہو، لیکن میں ان چند اشارات کے ذریعہ آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ سن 61 ہجری میں پیش آنے والا یہ واقعہ انتہائی دردناک، انتہائی ظالمانہ اور انتہائی کرب انگیز ضرور تھا، مگر اسلام اور کفر کے لیے لڑائی نہیں لڑی گئی تھی، حق کو غلبہ عطا کرنے کے لیے اور باطل کو سرنگوں کرنے کے لیے یہ لڑائی نہیں لڑی گئی تھی۔ سن 61 ہجری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بہت سے صحابہ کرام، تھوڑے موڑے نہیں، بہت سے صحابہ کرام اس وقت باحیات تھے۔ عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری، یہ تو خیر معمر صحابہ کرام ہیں، اور بھی دوسرے بہت سے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، باحیات تھے، مگر ان میں سے کسی نے بھی حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت، کوفہ جانے میں ان کی حمایت اور ان کا ساتھ دینے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کسی نے کیوں نہیں ساتھ دیا؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ قرن اول کا وہ پورا صحابہ اور تابعین کا طبقہ اسلام کی حمایت سے الیاذ باللہ دستبردار ہو چکا تھا؟ کیا اس پورے زمانے کا جو معاشرہ اور جو مسلم سوسائٹی تھی وہ پوری حق کو اس طرح سے نیست و نابود کرنے کے لیے اتنی زیادہ سہل پسندی کا شکار ہو گئی تھی کہ ان کو ذرا بھی درد نہیں ہوا؟ آج 1400 سال کے بعد ہم مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، نبی کے تقدس کا لحاظ نہیں رکھتے، اپنے دنیا کے تمام معاملات میں شریعت کو پیروں سے روت دینے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے، ہم جب سنتے ہیں تو ہمارا خون گرم ہوتا ہے، ہم جب سنتے ہیں تو جذبات کے انداز میں حسین کی تائید کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مسلم و معاشرہ جو مسلمان تھا، جو اسلام کا حقیقی ترجمان تھا، ان میں سے کوئی آواز کیوں نہیں اٹھی آج جیسی جو آج ہم ہنگامہ کرتے ہیں؟ کیوں اس معاشرے سے صحابہ اور تابعین کا وہ مقدس گروہ حسین کی حمایت کے لیے، دوسرے لفظوں میں حق کو غلبہ عطا کرنے کے لیے کیوں نہیں اپنے گھروں سے باہر میدان میں آیا؟ کیوں نہیں ان کے رگوں میں جوش بھڑکا؟ کیوں نہیں ان کا خون گرمایا؟ ہم سے کچے مسلمان تھے وہ، یا ہم ان سے زیادہ بڑے اور پکے مسلمان ہو گئے ہیں؟ یہ بات آپ کو سمجھنی اور سوچنی چاہیے۔ دوسری بات ایک اور آپ سن لیں، اور یہ بات اس بات کی بہت کھلی ہوئی دلیل ہے کہ ہم پروپیگنڈا، بہکاوا اور جھوٹی افواہوں کا شکار ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ ہم نے کبھی حقیقت تک رسائی کی کوشش نہیں کی۔ آپ نقشہ اٹھائیں عالم اسلام کا اور مکہ سے کوفہ کا راستہ دیکھیں۔ آپ مکہ سے کوفہ آنے کا جو راستہ آپ کو نظر آئے گا، اور پھر کوفہ سے دمشق کی جو راہ آپ کو دکھائی دے گی،
وہاں آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ مکہ اور کوفہ کا جو راستہ ہے اس میں کربلا کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ کربلا سے جب دمشق جائیے تو دمشق کے راستے پر کوفہ سے تقریباً 200 کلومیٹر دور کربلا کا گاؤں یا شہر یا جو مرکز ہے وہ وہاں پایا جاتا ہے۔ حسین مکہ سے کوفہ آ رہے تھے، کربلا کیسے پہنچ گئے بھائی؟ کہتے ہیں کہ یزید پلید، یزید مجرم، یزیدی فوج، کافروں کی فوج وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے کوفہ آ رہے تو کوفہ تو یہاں ہے، وہ کربلا کیسے پہنچ گئے؟ کوفہ سے 200 کلومیٹر دور ہے، معمولی نہیں ہے وہ۔ کیوں آخر ایسا ہوا؟ کیوں گئے وہ حسین؟ اس لیے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے درمیان یہ بات طے پا گئی تھی کہ حسین کو یزید کے پاس دمشق جانا چاہیے، اس لیے اس نے 200 لشکر کی حمایت اور حفاظت کے لیے ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ جا رہے تھے یزید کے پاس، وہی یزید جس کو آپ کہتے ہو کہ وہ کافر ہو چکا تھا، وہی یزید جس کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ وہ گندا اور پلید تھا، وہی یزید جس کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ کفر کا ترجمان اور کفر کا علمبردار تھا، اسی کے پاس ہمارے امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، اسی لیے کربلا میں پہنچے تھے۔ پھر یہ واقعہ کہاں سے پیش آیا؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ خطوط جو کوفہ والوں نے 30-35 ہزار کی تعداد میں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار عطا کرنے کے لیے، اپنا حکمراں بنانے کے لیے جو لکھے تھے، اس کی پوری تھیلیاں اور بوریاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اگر یہ سیدھے پہنچتے ہیں دمشق اور یہ خطوط پیش ہوتے ہیں خلیفہ وقت امیر المومنین یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو پوری فہرست ہے، ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، یہ سارے لوگ باغی ہیں ہماری حکومت کے۔ ہوگی خیر کسی کی جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے، بچے گا اس میں کوئی حاکم وقت کی گرفت سے جن لوگوں نے بغاوت پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ اب ان کو فکر ہوئی کہ اگر یہ گٹھر خطوط کا پہنچا امیر المومنین کے پاس تب تو ہماری ہی نہیں ہمارے خاندان کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ وہ اپنایا گیا جو رات کی تاریکی میں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو جلا کر کے انجام دیا گیا۔ لڑائی سے پہلے پہلا کام آپ لوگوں نے کیا تھا کہ آگ لگا دیا تھا خیموں کو، اور اسی پر دونوں بزدل تھے۔ جو محافظ فوج تھی وہ بزدل تھی کہ حسین کے لوگوں نے حملہ کر دیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزدل تھے کہ جو محافظ فوج آئی ہے اس نے ہمارے ساتھ غداری کیا ہے۔ اور غداری کرنے والے کوئی تیسرے لوگ وہ سبائی تھے، جو باغی لوگ تھے جنہوں نے امیر المومنین کے خلاف بغاوت کا پورا جال بنا تھا۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ اگر حق کی لڑائی لڑنے کے لیے نکلے تھے تو کربلا جانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ مکہ سے کوفہ کی راہ میں کربلا کا وجود نہ تھا، نہ ہے، اور نہ پھر کبھی آپ کو ملے گا، بلکہ وہ کوفہ سے دمشق کے راستے پر کوفہ سے تقریباً 200 کلومیٹر دور واقع ہے۔ گویا کہ دن بھر کی مسافت طے کی جا چکی تھی، رات میں جب پڑاؤ ڈالا گیا تو رات کی تاریکی کو غنیمت سمجھ کر کے اس دردناک واقعے کو ظالمانہ طریقے سے انجام دینے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال اس تعلق سے بعض باتیں اور تھیں، لیکن میں سردست اسی بات پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے عرض کروں گا کہ عاشوراء کا یہ دن اسلامی تاریخ میں مقدس اور محترم اسی دن سے ہے جس دن کہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ واقعہ کربلا سے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس دن کا کوئی تعلق اسلامی شریعت میں، اس کو کوئی تقدس اور اسلامی شریعت میں اسے کوئی عظمت حاصل نہیں ہے۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا کی وجہ سے عاشوراء کا دن بہت بڑا دن مانا جاتا ہے، حسین کی شہادت کی وجہ سے اسلامی شریعت میں عاشوراء بہت عظیم الشان دن بن گیا۔ یہ بات جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی جو تکمیل ہوئی ہے اس واقعے سے کم 51 سال پہلے ہو چکی ہے۔ 51 سال پہلے دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو جب دین پہلے پورا ہو گیا تھا، یہ واقعہ 50 سال کے بعد ظہور پذیر ہوا، پھر یہ سبب گزشتہ شریعت کی عظمت یا اس میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ بات دین میں داخل ہو سکتی ہے 50 سال کے بعد اگر کوئی داخل کرنا چاہے، ظاہر ہے کہ نہیں۔ اس لیے اس واقعے سے اس دن کو کچھ بھی برتری، کچھ بھی عظمت، کچھ بھی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ وہ جو حاصل ہے وہ اسی دن سے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔ عباد الله قوموا الى الصلاة۔